آج 14 اگست کو دبئی اور پورے امارات کے خطبہ جمعہ کا اردو میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور میں ہر ہفتے بیان کیا کرتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے خطبے کا موضوع ہماری زندگی کا وہ بہترین دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طاقت اور بلند حوصلہ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت یعنی جوانی عطا فرمائی۔ جی ہاں، یہ جوانی کا دور جس میں جسمانی طاقت ہوتی ہے، اونچے خواب ہوتے ہیں اور کچھ بڑا کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ طاقت اور جذبہ تبھی صحیح معنوں میں کامیاب ہوتا ہے جب اس کی رہنمائی ایمان اور اچھے اخلاق کے ساتھ کی جائے۔ قرآن مجید نے ایسے نوجوانوں کی مثالیں بیان کی ہیں جنہوں نے بلند حوصلے اور مضبوط ایمان کو ایک ساتھ جمع کر لیا تھا۔ اس لیے اے ہمارے نوجوانوں، اپنے اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھو، یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ کیا تم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری نہیں پہنچی جو ایک نوجوان کو دی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انہی میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اور اے ہمارے نوجوانوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ وہ تمہارے اندر وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے تم سے امیدیں لگائی تھی۔ وہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ تم ان کا سہارا اور ان کے لیے فخر کا سبب بنو۔ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھو، اپنے وقت کی قدر پہچانو، اور سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جیسے ایک نوجوان کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ ان میں سے ایک، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت سے فائدہ اٹھا لو۔ اے نوجوانوں، ذرا اپنے آپ سے سوال کرو، تم اپنا وقت کہاں اور کیسے گزار رہے ہو؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور تم اپنے ملک اور قوم کے لیے کیا کر رہے ہو؟ خبردار، اپنے دنوں کو بغیر کسی فائدے اور ترقی کے یوں ہی ضائع نہ ہونے دو۔ جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے سمجھو وہ پیچھے ہی جا رہا ہے۔ اس لیے تمہارا ہر دن ایسا ہونا چاہیے جس میں تم کوئی نئی کتاب پڑھ رہے ہو یا کوئی نیا ہنر اور کام سیکھ رہے ہو۔ بولنے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ حدیث میں ہے جو انسان علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی سچائی کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی بات مانو۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما اور انہیں ایمان اور تقوی، علم اور حکمت سے آراستہ کر، آمین۔ یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے پورے خطبے کا نہیں ہے بلکہ مختصر ہے۔ اگر پورا ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو میرے یعنی مفتی راشد انوار کے یوٹیوب چینل پر دوسری ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔